اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں احل لکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزے کی راتوں میں، رفث، بے پردہ ہونا، الی نسائکم، طرف اپنی عورتوں کی، ہنہ وہ عورتیں، لباس لکم وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم اور ہو تم لباس لہن ان کا لباس، علم اللہ اللہ نے جانا، انکم کہ بے شک تم تھے، تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنی جانوں میں، فتاب علیکم تو اس نے تمہاری طرف رجوع کیا، یعنی تمہاری توبہ کو قبول کیا، وعفا عنکم اور تمہیں معاف کیا، فالآن تو پس تم آؤ، باشروہن ان سے صحبت کرو، وابتغوا اور طلب کرو، ما کتب اللہ جو اللہ نے لکھ دیا، لکم تمہارے نصیب میں، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتی یہاں تک کہ یتبین خوب ظاہر ہو جائے، لکم الخیط الابیض تمہارے لیے سفیدی کا ڈورا، من الخیط الاسود سیاہی کے ڈورے سے، من الفجر فجر سے یعنی فجر، ثم پھر اتم الصیام پھر تم پورا کرو روزہ، الی اللیل طرف رات تک، ولا تباشروہن اور نہ تم ان سے مباشرت کرو، وانتم اور ہو تم عاکفون اعتکاف میں، فی المساجد مسجدوں میں، تلک یہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها پس ان کے پاس نہ جاؤ، کذالک اسی طرح، یبین اللہ خوب ظاہر کیا اللہ نے، آیاتہ اپنی آیات کو، للناسی لوگوں کے واسطے، لعلہم شاید کہ وہ یتقون شاید کہ وہ ڈریں، شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ تو دیکھیں یہ جو آیات میں نے پڑھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، اس میں یہ حکم دیا گیا کہ پہلے کیا حکم تھا؟ پہلے ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ افطار کے بعد کھانا پینا جمع کرنا عشاء کی نماز تک جائز تھا، اور اگر کوئی اس سے پہلے سو گیا تو اس پر نیند آتے ہی حرام ہو گیا۔ تو اس پر صحابہ کرام کو بڑی مشقت ہوتی تھی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت کی آیتیں جو ہیں وہ نازل فرمائی کہ پہلے کیا تھا، سمجھ آ گئی آپ کو کہ پہلے کیا تھا؟ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ افطار کے بعد کھانا پینا جمع کرنا عشاء کی نماز تک جائز تھا، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی عشاء کی نماز سے پہلے سو گیا تو اس کا بھی اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رخصت دی، اور رخصت دینے کی کچھ وجہ تھی۔ یہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ حضرت قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، تو وہ دن بھر کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، تو شام کو جب گھر واپس آئے، انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو جب گھر واپس آئے تو اپنی بیوی سے کچھ کھانے کے لیے مانگا، تو بیوی نے کہا کہ ابھی تو کھانے کے لیے کچھ نہیں، میں آپ کو بنا دیتی ہوں۔ جب بیوی بنانے کے لیے گئی اور جب واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے شوہر، ان کی آنکھ لگ گئی ہے، وہ سو گئے ہیں، تو ان کو بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا، لیکن کیا تھا کہ ان کے شوہر کا روزہ شروع ہو چکا تھا۔ اب پھر وہ دن بھر کام کرتے رہے، اور جب آدھا دن گزرا تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو اس طرح یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات جو ہے وہ نازل کی، رخصت کی آیات نازل کی۔ اسی طرح کچھ اور بھی واقعات ہوئے، ان میں سے یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان سے بھی ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ دیکھیں صحابہ کرام کو جیسے کہ روزہ شروع ہو جاتا تھا عشاء کے بعد، تو منع تھا اپنی عورتوں سے مباشرت کرنا، اس ساری چیزیں، کھانا بھی ظاہر ہے جب روزہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ جائز چیزیں بھی وہ انسان کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں۔ تو لیکن صحابہ کرام کے لیے یہ بڑا مشکل تھا، تو یہاں تک کہ ہمارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے بھی اسی طرح ایک دن اپنی عورت سے صحبت کر لی۔ تو جب یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ رخصت کی آیات جو ہے وہ نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ حلال کیا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں سے صحبت کرنا، کیونکہ ہن لباس لکم، کہ وہ عورتیں تمہارا لباس ہے، وانتم
اور ہو تم لباس لہن ان عورتوں کا لباس۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ حضرت عمر فاروق سے بھی ایسا واقعہ ہو گیا، تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عالم اللہ، جانا اللہ نے، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں میں، فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہاری طرف رجوع کیا، تمہاری توبہ کو قبول کیا، وعفا عنکم، اور تمہیں درگزر کیا تمہارے ساتھ، فالآن باشروہن، پھر اللہ نے آگے رخصت کی آیات جو تھی وہ نازل فرما دی کہ اب تم اپنی عورتوں کے پاس آؤ، ان سے مباشرت کرو، اور جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے اس کو طلب کرو، کھاؤ پیو، یہاں تک کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہاں تک جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سحری اور افطاری کا پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا کہ صبح صادق سے لے کر مغرب تک اپنے روزے کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی آسانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو فرمائی ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے لیے کتنا زیادہ مشکل تھا۔ اللہ پاک کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں جو ہیں وہ پیدا فرمائی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جیسے عدت تھی تو پہلے زمانے میں عدت قرآن مجید کے اندر ہے کہ 1 سال ہوتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو بھی منسوخ کر کے اس امت کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی کہ اب عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو دیکھیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے ہمیں جو سحری اور افطاری کے بارے میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سحری کا کھانا برکت ہے، اسے نہ چھوڑو، اگر کچھ بھی تمہیں کھانے کے لیے نہیں مل رہا تو پانی کا 1 گھونٹ ہی پی لو، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ تو سحری کھانا چاہیے، افطاری کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں رمضان المبارک کا پیارا مہینہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، اور جیسے کہ اس مہینے کے اندر دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ جڑ جاتے ہیں، نماز، قرآن، ذکر کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے، یعنی نیکیاں کرنے کا جذبہ اور شوق ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس میں طاق راتیں آتی ہیں، اس میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ صحت و عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، اور بار بار اپنی زندگی میں رمضان المبارک عطا فرمائے، اور اس کے روزے رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔